بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سوری وائس۔ آج ہم بات کریں گے بیت المقدس کی۔ اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ، مسلمانوں کا قبلہ دوئم، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی، یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ مصر تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا، اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کے نسل آگے بڑھی، اور ان میں سے آنے والی تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا جب فرعون نے مصر آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من و سلمہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور ہمیں وہیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کو بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن و پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگ کی گائے تھی، اور ایسی گائے جو آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے کچھ باقیات، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کو حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسی ہیکل سلیمانی کا کہا جاتا ہے، بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سپرس دی گریٹ نے دوبارہ شہر یہ حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو واپس لایا گیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال ناجائز کا لقب دیا۔ یہاں سے یہودیوں سے 2 الگ قومیں ہوئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس کے پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریا وغیرہ کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد جب یہودی آخر نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا، اس وعدے کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کے نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔
مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اسی لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا، جسے پہلے حضرت آدم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصی کا نام دیا۔ یہودیوں کی یہ دیوار گریا بھی اسی احاطے میں موجود تھی تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا، اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی یہ دیوار گریا تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 7 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساتھ بات کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا۔ یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئیں، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹی سی ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہ ہوگا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کی عدل و جانب دشمنوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہودی نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہی خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوار گریا کے پاس آہ زاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی وہ تیاری کر چکے ہیں۔ تب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں، اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہے اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی، سو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنی مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسے ہی گائے تلاش کرتے رہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بچے ہوئے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے۔ پھر اس تجربے کی بدولت وہی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائے انہیں مل گئیں جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کے اس کے اوپر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر اس بیماری کا اثر نہ ہوا، اور یہ گوگل سرچ کر کے آپ اس متعلق تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔
اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، اور فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد کی اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والی خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں، یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کی کیا تیاری ہے؟ ذرا سوچیں۔